ترک صدر رجب طیب اردوان 2 روزہ دورے پر آج پاکستان پہنچیں گے۔ پاک فضائیہ کے JF-17 تھنڈر طیارے صدارتی طیارے کو اسکاٹ کریں گے۔ وزیر اعظم شہباز شریف اور صدر اردوان پاک ترک اعلیٰ سطح اسٹریٹجک کوآپریشن کونسل کے 7ویں اجلاس کی مشترکہ صدارت کریں گے۔ ترک صدر کی وزیر اعظم شہباز شریف سمیت اعلیٰ سیاسی قیادت کے ساتھ ملاقاتیں ہوں گی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت وفاقی کابینہ کا اجلاس آج ہوگا۔ ذرائع کا کہنا ہے اجلاس میں ملک کے سیاسی اور معاشی امور کا جائزہ لیا جائے گا۔ ملٹری کورٹس میں سویلینز کے ملٹری ٹرائل سے متعلق سماعت کا آغاز۔ سپریم کورٹ میں جسٹس امین الدین خان کی سربراہی میں 7 رکنی آئینی بینچ سماعت کر رہا ہے۔ ملزم ارزم جنید کی وکیل سلمان اکرم راجہ کے دلائل جاری۔ مہاجر قومی موومنٹ کے چیئرمین آفاق احمد کو کچھ دیر بعد انسداد دہشت گردی عدالت میں پیش کیا جائے گا۔ آفاق احمد کو رات کئی ڈیفنس میں رہائش گاہ سے 3 اضلاع کی پولیس نے گرفتار کیا تھا۔ پولیس کا کہنا ہے کورنگی میں مال بردار گاڑیوں کو جلانے کا مقدمہ درج کیا گیا تھا۔ آفاق احمد کے خلاف جلاؤ گھراؤ کی دفعات کے تحت مقدمہ درج کیا گیا۔ سہ ماہی ایڈجسٹمنٹ کی مد میں بجلی سستی ہونے کا امکان۔ کراچی سمیت ملک بھر کے لیے بجلی سستی کرنے کی درخواست پر نیپرا میں سماعت آج ہوگی۔ بجلی کمپنیوں نے صارفین کو 52 ارب روپے کا ریلیف دینے کی درخواست کر رکھی ہے۔ نویں کثیر القومی امن مشق میں انٹرنیشنل فلیٹ ریویو کا انعقاد۔ مہمان خصوصی آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے مختلف آپریشنل مشقیں دیکھیں۔ کہا امن مشقوں نے طاقتوں کو محفوظ سمندر خوشحال مستقبل کے مقصد کے تحت جمع کیا۔ آرمی چیف نے میزبانی پر پاک بحریہ کو مبارکباد دی۔ امن کے لیے پاکستان کے عزم کو سراہا۔ میری ٹائم سیکیورٹی میں تعاون پر علاقائی اور عالمی بحری افواج کا شکریہ بھی ادا کیا۔ پاکستان نیوی، ایئر فورس اور غیر ملکی طیاروں کا شاندار فلائی پاسٹ۔ مشق کا اختتام روایتی امن فارمیشن کی تشکیل کے ساتھ ہوا۔ بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی کو ایک بار پھر سبکی کا سامنا۔ فرانسیسی صدر میکرون کا مودی سے مصافحہ کرنے سے انکار۔ بھارتی وزیر اعظم ہاتھ ہلاتے رہ گئے۔ فرانسیسی صدر نظر انداز کر کے آگے بڑھ گئے۔ ویڈیو وائرل۔ فرانسیسی صدر پیرس میں ہونے والی مصنوعی ذہانت سے متعلق سمٹ میں شریک تھے۔ صدر میکرون سب سے گرم جوشی سے ملے مگر بھارتی وزیر اعظم مودی کو گھاس نہ ڈالی۔ فرانسیسی صدر مودی کے ساتھ بیٹھے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس سے بھی ملے۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی پرتگالی ہم منصب سے ملاقات۔ صدر بارسلونا نے صدارتی محل آمد پر آصف علی زرداری کا پرتپاک استقبال کیا۔ صدر زرداری نے کہا پاکستان پرتگال کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہت اہمیت دیتا ہے۔ آصف زرداری کی پرتگال کے صدر کو دورہ پاکستان کی دعوت۔ کہا پرتگالی صدر کے دورے سے دوستی کا بندھن مزید مضبوط ہوگا۔ سندھ کی جامعات میں بروکریٹس کو وائس چانسلرز مقرر کرنے کے قانون میں ترمیم کا بل گورنر سندھ نے اعتراض لگا کر واپس بھیج دیا۔ گورنر سندھ نے کہا کہ وفاقی HEC کی ہدایات کے VC ایک ماہر تعلیم ہونا لازمی ہے۔ وفاقی ہائر ایجوکیشن کمیشن کی ہدایات پر دیگر صوبے بھی عمل پیرا ہیں۔ PhD کے حامل افراد علمی قیادت، تحقیق اور انتظامی معاملات پر گہری سمجھ رکھتے ہیں۔ بیوروکریٹس کی تقرری تعلیمی معیار اور تحقیق کے ضمن میں پورا نہیں کرتی۔ امریکی صدر ٹرمپ کا سرکاری اخراجات میں کٹوتیاں روکنے کے عدالتی حکم پر سخت رد عمل۔ ٹرمپ کا ایلان مسک کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو میں محکمہ ڈاچ کی کارکردگی کا بھرپور دفاع۔ ٹرمپ نے وفاقی عملے میں کمی کے لیے حکومتی کارکردگی کے محکمے کو ہدایت جاری کر دی۔ کہا ایلان مسک کی ٹیم نے سرکاری اخراجات میں کئی خرابیوں کی نشاندہی کی۔ امریکی عوام کے اربوں ڈالر کے ٹیکس کی رقم کے ساتھ فراڈ کیا گیا۔ USA کرپٹ ادارہ ہے، اربوں ڈالر کی کرپشن سامنے آ گئی۔ سرکاری اخراجات میں کٹوتیاں روکنے والا جج سیاست کر رہا ہے۔
امید ہے عدالتی نظام ہمیں وہ کرنے دے گا جس کے لیے ہم منتخب ہوئے ہیں۔ اپنے ملک پر حملوں کی تعلیم دینے والا آپ کا دوست نہیں ہو سکتا۔ وعدہ کریں کبھی ملک کے خلاف کوئی قدم نہیں اٹھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کا لاہور میں طلباء طالبات سے خطاب، کہا آپ لوگ نے کسی کا ایندھن نہیں بننا، انسان ترقی کر رہا ہو تو ٹانگیں کھینچنے والے بہت ہوتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے مجھ پر ذاتی حملہ کیا، آپ کا کام ذاتی حملے کرنا نہیں، عوام کی خدمت ہے۔ خیبر پختونخوا کے بچے مجھے کہہ رہے ہیں ہمیں بھی اسکالرشپ اور لیپ ٹاپ دے، بچوں کے لیے جو ہو سکا کروں گی۔ اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے بشریٰ بی بی کی ملاقات، وکیل فیصل چودھری کہتے ہیں ایس او پی کے تحت بانی پی ٹی آئی سے وکلا کی بھی ملاقات ہوئی، ہم چاہتے ہیں بانی پی ٹی آئی کو فیئر ٹرائل ملے، گرینڈ اپوزیشن الائنس کی طرف جا رہی ہیں، ملک آئین کی بحالی، قانون کی بالادستی ضروری ہے۔ لیبیا کشتی حادثے میں 16 پاکستانیوں کی لاشیں نکال لی گئیں۔ ترجمان دفتر خارجہ نے بتایا ہے حادثے کی اطلاع پر طرابلس میں پاکستانی سفارت خانے کی ٹیم نے زاویہ شہر کا دورہ کیا۔ غیر مصدقہ اطلاعات کے مطابق کشتی میں 63 پاکستانی سوار تھے۔ کشتی حادثے میں 37 افراد زندہ بچ گئے، زخمیوں میں 1 اسپتال، 33 مقامی پولیس تحویل، 3 طرابلس میں ہیں، 10 پاکستانیوں کی تلاش جاری ہے۔ وزیر اعظم کا لیبیا کشتی حادثے میں پاکستانیوں کے جاں بحق ہونے پر اظہار افسوس، لواحقین سے تعزیت، کہا انسانی اسمگلنگ جیسے مکروہ عمل میں ملوث افراد کے خلاف سخت کارروائی ہوگی۔ بانی پی ٹی آئی جو ہم سے چاہتے ہیں وہ آرٹیکل 184(3) سے متعلق ہے۔ بانی پی ٹی آئی کا خط ججز آئینی کمیٹی کو بھجوایا ہے، وہ طے کریں گے کہ معاملہ 184 کی شق 3 کے تحت آتا ہے، اسے آئینی بینچ نہیں دیکھنا ہے۔ چیف جسٹس پاکستان کی صحافیوں سے گفتگو، عدلیہ میں اختلافات ختم کرنے کے لیے اقدامات سے متعلق سوال پر کہا یہ معاملات پہلے سے چل رہے ہیں، ٹھیک ہونے میں وقت لگے گا۔ میں نے ججز سے کہا سسٹم چلنے دیں، سسٹم کو نہ روکیں، مجھے ججز لانے دیں۔ جسٹس گل حسن اورنگزیب کو سپریم کورٹ لانے کا حامی ہوں، وہ ابھی بھی اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس کی دوڑ میں شامل ہیں۔ خط لکھنے والے ججز کی وجہ سے ایک اہل جج سپریم کورٹ کا حصہ بننے سے رہ گیا۔ حکومت اور اپوزیشن سے عدالتی اصلاحات کے لیے ایجنڈا مانگا ہے۔ وزیر اعظم اور اپوزیشن لیڈر کو سپریم کورٹ مدعو کیا ہے۔ وزیر اعظم کو بذریعہ اٹارنی جنرل کہا اپنی ٹیم کے ساتھ آئیں۔ جوڈیشل کمیشن میں ججز کے ووٹوں سے فیصلے ہو رہے ہیں۔ ججز کی تعیناتی اور تبادلوں کا پرانا اصول ہم نے تبدیل نہیں کیا۔ حکومت پر ہر چیز ڈال دی جاتی ہے، ہمیں گالیاں دینا آسان ہے۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ کی پروگرام خبر میں گفتگو، کہا ججز نے سینیورٹی پر اپنی تجاویز دیں جس پر عمل کیا گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے ججز کی تعیناتی اور تبادلوں پر خود فارمولا دیا تھا۔ حکومت نے تجویز کی بنیاد پر آئینی ترمیم کر دی تو یہ غلط کیسے ہو سکتی ہے؟ جمہوریت کو آگے بڑھنا ہے تو ہمیں عدلیہ کا احترام برقرار رکھنا ہوگا۔ جسٹس محسن اختر کیانی نے جو آج گفتگو کی کہ ان کی ذاتی رائے ہے۔ ریاست کے ستون تو رہے ہی نہیں، ریاست تو اب ہوا میں ہے۔ عدلیہ، پارلیمنٹ، ایگزیکٹو سب کچھ کولیپس کر چکے ہیں۔ جسٹس محسن اختر کیانی کے سی ایس ایس کے نتائج کیس میں ریمارکس، کہا پاکستان میں رہنا مستقل لڑائی ہے۔ پاکستانیوں کی یہ اچھی بات ہے کہ سسٹم سے لڑتے ہیں، 24-25 کروڑ میں سے زیادہ لڑتے ہیں اور کم ہی بچتے ہیں، لیکن میں نا امید نہیں ہوں، انہی نوجوانوں نے ملک کو سنبھالنا ہے۔ اسپیکر قومی اسمبلی ایاز صادق کی رولنگ، کہتے ہیں میڈیا پر دیکھا اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج صاحب نے کہا ایگزیکٹو اور عدلیہ کولیپس کر گئی ہیں، کسی کو پارلیمان کے خلاف ایسا بیان دینے کا حق نہیں۔ جج صاحب کو پیغام بھجوا دیجئے، پارلیمان کے لیے یہ الفاظ قابل قبول نہیں۔ اور ٹرائی سیریز میں پاکستان اور جنوبی افریقہ کی ٹیمیں آج کراچی میں ٹکرائیں گی۔ جیتنے والی ٹیم فائنل میں نیوزی لینڈ سے کھیلے گی۔ میچ کے لیے قومی پلینگ 11 کا اعلان، ٹیم میں 2 تبدیلیاں، کامران غلام ڈراپ، حارث رؤف انجرڈ۔ تمام میچز دیکھیے اسپورٹس پر براہ راست۔